السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جمال خان ہے، میں ریٹائرڈ ٹورانٹو پولیس کا اسٹاف سرجنٹ ہوں، اور آج جو ہے آپ کے سامنے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے تعلق سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ بھئی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ وہ آپ کی جو شخصیت ہے، آپ کی اپنی جو پرسنالٹی ہے، اس کو کس طرح سے لائکیبل بنانا۔ ہر بندہ، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں، چاہتا ہے کہ وہ اس کو پسند کریں، مگر اس کے باوجود بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک دوسرے کو ہیٹ کرتے ہیں اور یا پھر پسند بھی کرتے ہیں، اس حد تک کہ دے لو دیٹ پرسن۔ تو کیوں؟ یہ کیا ہے؟ کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے؟ تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، اور میں یہ دیکھوں گا آپ کے ساتھ کہ یہ جو اچھی پرسنالٹی کا کیا مطلب ہے۔ پرسنالٹی کا مطلب عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ بھئی آپ دا وے یو لک، آپ کی اپیئرنس تو ایک بہت ہی چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی آپ کی شخصیت یا آپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ کس طرح سے آپ اپنی لائف گزارتے ہیں، انٹریکشن کیسا ہے، آپ کا کردار، کیریکٹر کیسا ہے، آپ کی کمیونیکیشن اسکلز کیسے ہیں، آپ کے اندر بھروسہ اپنے آپ پر ہے کہ نہیں، یہ سب چیزیں ملنے کے بعد ایک ٹوٹل پرسنالٹی بنتی ہے۔ اس کو سم ٹوٹل کہتے ہیں آف دا وے یو لیو یور لائف۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت آپ بڑے ہونے کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بعض ایسی چیزیں آپ انجانے میں شاید کر دیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کو پسند نہ کریں۔ تو یہ چیز جب as soon as you realize that، تو بھئی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو کوئی روک نہیں رہا ہے کہ آپ ایسا ہی زندگی گزار دیں۔ ایک بار بچپن میں سیکھا تو چلو ساری زندگی اسی طرح رہنا ہے۔ اگر آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے وہ اسٹائل، کسی وجہ سے آپ لوگوں کو ناراض کر دیتے ہیں، یو رب دا پیپل رانگ وے، جیسا کہ انگلش میں کہا جاتا ہے، تو نیچرلی وہ بھی آپ کو اسی طرح سے ریئیکٹ کریں گے، تو پھر وہ تو میں والی بات ہو جائے گی، جبکہ آپ اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں آنے والے ایپیسوڈز جو ہیں اس میں بھی میں ڈسکس کروں گا، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، یہ کردار اور تربیت والی بات ہے۔ مگر ایز اے پولیس آفیسر جو میں دیکھا ہوں، 35 سال کی سروس میری ہو چکی ہے، اور ابھی بھی میں الحمدللہ پولیسنگ کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہوں، کیونکہ میں پڑھاتا ہوں پولیس فاؤنڈیشنز کورسز، اور یہ کورسز وہی ہوتے ہیں جو کہ پولیس اکیڈمی میں جب آپ پولیس آفیسر بنتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، تو اس میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ پولیسنگ کے جو اسٹینڈ پوائنٹ ہے، جو ہینڈز آن جو ایکسپیرینس ہے، اس کے بارے میں میں آپ کو انشاءاللہ بات بتاتا رہوں گا۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور خاص طور سے مذہبی رہنما، اس کے طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے، کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، کمیونیکیشن اسکلز کے لیے۔ ہمارے بچوں کو آپ تیار کریں، کمیونیکیشنز ان کا اچھا ہو، تاکہ ان کا جو ہے جاب انٹرویو ٹیکنیکس ان کو سکھائیں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کا جو کیریکٹر بلڈنگ ہے، کردار، وہ بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے، اور جو بیسیکلی میں نے ایک کتاب لکھی تھی جب میں ریٹائر ہوا، اس کے اسی سال ایکچولی فیو منتھس آفٹر آئی ریٹائرڈ ان 2006، اور یہ کتاب ہے صرف 61 پیجز کی، چھوٹی سی بکلیٹ کی شکل میں ہے۔ اس کا نام ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، اے گائیڈ فار سکسیس۔ تو یہ کتاب ہے وہ، اور آپ آرام سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، میری ویب سائٹ ہے، اور www.personalitydevelopment یا pdsgroup.com۔ تو میں بتاؤں گا بعد میں بھی آپ کو اس کا پراپر ویب سائٹ کا جو ہے PDS کنسلٹنگ گروپ نام ہے، مگر جو www.pdsconsultinggroup.com یہ ویب سائٹ ہے۔ اس پہ آپ بکس پہ چلے جائیں، وہاں کلک کریں، اور 2 کتابیں آئیں گی، ایک تو جنیرک ہے اور ایک اسپیسیفک ہے، وہ اسلامک پرسپیکٹیو کی۔ تو آپ جو چاہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فار فری۔ اور جو اسلامک ہے، جس طرح نیم سجیسٹ کہ وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہ صرف لکھی گئی ہے، بلکہ اس میں حوالہ جو ہے آپ کے احادیث کا اور ساتھ ہی ساتھ قرآنک
ورسز کا حوالہ ہے. تو وہ بھی بہت اچھی انٹرسٹنگ کہانی ہے. جب یہ کتاب میں نے لکھی اور اپنے بزرگان دین جو ہیں ان کو میں نے جب دیا پڑھنے کے لیے تو وہ پڑھ کے بہت خوش ہوئے. بولے جمال بھائی یہ تو بہت اچھا ہے, اگر اس میں آپ قرآنک اور حدیث اٹیچ کر دیں, اس میں انکلوڈ کر دیں تو اچھی خاصی یہ مذہبی کتاب ہو سکتی ہے. تو چلیے الحمدللہ, میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی مذہبی یا پھر پولیس مینیول ٹائپ کی کوئی کتاب ہو, تو یہ تو پرسنالٹی کو کس طرح سے اپنی امپروو کیا جا سکتا ہے اور آپ کی اپنی چینج یور پرسنالٹی چینج یور لائف, اس کا ٹائٹل ہے آن دا بیک. تو جب آپ انشاءاللہ ڈاؤن لوڈ کریں گے, ویب سائٹ پہ جائیں گے, فری ڈاؤن لوڈ ہے, تو آپ دیکھیں گے اور ہوپ فلی یو ول لائک اٹ. بہت ہی چھوٹی سی ہے, 61 پیجز کی. تو میں نے سوچا کہ بھئی اپنے آپ سب کے ساتھ شیئر کروں اپنا تجربہ اور بعض ایسی باتیں جو کہ دل میں رہ جاتی ہیں ینگسٹر سے, فیملی والوں سے بات کرنا, کیونکہ جب آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں کانفیڈینشیلٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. یو کین ناٹ اوپنلی ڈسکس کیسز, آبویسلی آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس کیسز اوپنلی, مگر یہ حوالہ دے سکتا ہوں کہ اس وجہ سے اس کا یہ ہی فیلڈ ان ہز لائف, اور یا پھر اس وجہ سے ہی سکسیڈیڈ ان ہز لائف, تو یا ان ہر لائف ایز دا کیس میں بھی. ایسے ایسے واقعات, ایسے ایسے کیسز ہیں جو کہ میں دوران گفتگو میں انشاءاللہ آئی ول شیڈ سم لائٹ آن دیٹ. تو اس میں ہمارے ایسے فیملیز ہیں جو ہمارے ساتھ آئے تھے. میں 1970 میں یہاں پر لینڈ کیا تھا 47 ایئرز اگو. تو یو کین امیجن کہ ہمارے ساتھ کے جو لوگ تھے وہ اب نانا دادا بن چکے ہیں. تو بعض ایسے ہیں جو کہ انفارچونیٹلی آئی ایم ویری سوری ٹو سے دیٹ بیکاز آف لیک آف سپورٹ فار دیئر فیملی, کیونکہ یہاں آنے کے بعد رنگا رنگی اور یہ چیزوں میں انوالو ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں پہ اثر ہوا, اور اس کی وجہ سے بچے بگڑ گئے, وہ روتے رہے, ہمارے پاس آتے رہے کہ جمال بھائی میں کیا کروں, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. مگر دیر از نو, کہنا چاہیے کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ. اگر ابھی بھی آپ چاہیں تو یو کین پٹ یور فٹ ڈاؤن اینڈ چینج یور پرسنالٹی. نو ون از فورسنگ یو ناٹ ٹو چینج, رائٹ. تو اس طرح سے جو ہے انشاءاللہ آئندہ کے جو ایپیسوڈ ہوں گے اس میں بھی میں آپ کو بات کروں گا. ایک بیسیکلی میں آپ کو انڈیکس بتاتا ہوں, یہ اس کے اندر جو بات کریں گے انشاءاللہ وہ ہوگا کہ بھئی ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں کیا فرق ہے. ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کی سوچ ہوتی ہے, کس طرح سے آپ کوئی چیز کو دیکھ رہے ہیں تو کیا ذہن میں آ رہا ہے, اور اس کے بعد جب آپ وہ چیز کو ایکٹ کرتے ہیں تو وہ بیہیویئر ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول میں رکھیں تو آپ کا بیہیویئر آٹومیٹکلی صحیح ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے بڑی بڑی مذہبی کتابیں آئی ہیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, آپ سے بات واز بیان ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی سوچ صحیح ہو جائے تاکہ آپ کا بیہیویئر صحیح ہو. اور یہی بات ہے, یہ پولیس کے اسٹینڈ پوائنٹ سے بھی ایسا ہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یارک ریجن پولیس جو ہے ان کی اسکاؤٹ کارڈز کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے یور ڈیڈز اسپیک, مطلب یہ کہ آپ کے اعمال بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے ہیں. تو اتنی اعمال کی اہمیت ہوتی ہے, اتنی آپ کے کیریکٹر کی اہمیت ہوتی ہے, کس طرح سے آپ بیہیو کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, کس طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ آپ بیہیو کرتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. آپ اگر مرد ہیں تو آپ مینیجر ہیں, آپ وائف ہیں تو آپ مینیجر ہیں اپنے گھر کی. تو کس طرح سے آپ آفس میں جاتے ہیں تو کیسے آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے, آپ کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. گھر میں آنے کے بعد الگ ہو جاتا ہے بعض وقت, اگر نہیں ہوتا تو بہت خوشی کی بات ہے, مور پاور ٹو یو. مگر عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ہمارے لوگ جب گھر میں آتے ہیں تو ایک دوسرے کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے لگتے ہیں. تو وہ الگ ہی ایشو ہے, اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تو یہ سب کا سب مل کے سم ٹوٹل آف دا وے یو لیو یور لائف, دیٹ از یور پرسنالٹی. خالی لکس نہیں, لکس تو ہے, آپ کا اپیئرنس اچھا ہو, خوشگوار ہو, خوش روح ہیں آپ تو بہت خوشی کی بات ہے, مگر آپ انٹرنلی کیسے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک چھوٹی اور بات بتاتا ہوں. انٹرویو کا مطلب ہوا کہ انٹرویو جیسا انٹر ایکشن ہے, تو ایک دوسرے کے ساتھ انٹرویو. آج کل آپ کو پتا ہے انٹرویو کے دوران یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی انٹرویو سے اگر ہم ٹی نکال دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ انر ویو ہو جاتا ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آپ
کو جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ خود کیسے ہیں, آپ کا جو ہے آپ کی سوچ کیسی ہے. ان کے سامنے آپ کی ریزیومی رکھی ہے بلیک اینڈ وائٹ میں, مگر ان کو نہیں پتا کہ آپ ہیں کیسے, کہ ان کی آرگنائزیشن کو جوائن کرنے, ان کی فیملی کو جوائن کرنے کے قابل ہیں بھی یا نہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم کرتے رہیں گے. تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک بلڈنگ اسٹرانگ مورل کیریکٹر اینڈ ایکسلنٹ بیہیویئر ایک ٹاپک ہے. بیویئر آف یور ان بورن ایولس, جیسا کہ ایروگنس ہے, جیلسی ہے, بدمعاشی کرنے کا موڈ آ رہا ہے, کیونکہ حالات ایسے ہیں. اور اس ملک میں جہاں پر ہم ہیں یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. تو کیا ہے, ڈرگس کا ہے, سیکشل ابیوز ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بارے میں بات کریں گے. اور پھر آپ کو ڈسپلن اپنی لائف میں لانا ہوگا, جبھی جا کے آپ کی زندگی انشاءاللہ کامیاب ہوگی, اور بہت ضروری ہے. اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ جو مذہبی کتابیں ہیں, مذہبی جو پیشوا ہیں, مذہبی لوگ ہیں, وہ بیسیکلی جو آپ کو بات کرتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں ڈسپلن لانے کے لیے کہتے ہیں. اینی وے, تو انشاءاللہ پھر کمپیشنیٹ کے بارے, کمپیشنیٹ کیا ہے, کیا چیز ہوتی ہے, ہیلپ فل آپ ہو بنے, لوگوں کو ہیلپ کریں, بی پولائٹ اینڈ اسپیک جینٹلی. ہمارے لوگ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں بعض وقت, جب کوئی چیز مقام حاصل ہوتا ہے تو بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. دے لک ڈاؤن آن پیپل, سم ٹائمز انٹینشنلی مے بی. مگر وہ اگر وہ آپ کے نوٹس میں آ جاتی ہے بات, تو اپنے آپ کو چینج کریں بھائی. کیوں نہیں کریں گے, آپ کریں. آپ دیکھیں کہ کتنی زبردست آپ کی شخصیت بن جاتی ہے, اور لوگ آپ سے دے ول لو یو فار اٹ. ہیوملٹی, ماڈیسٹی, دیز آر دی گڈ کیریکٹرسٹکس آف ہیومن بینگس. تو یہ چیز آپ کو ڈیولپ کرنا ہے. تو بہت لمبی چوڑی ہے لسٹ, مگر انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم بات کریں گے آئندہ کے پروگرام میں. بہت بہت شکریہ. آپ اپنے فیڈ بیک وغیرہ بھی دیتے رہیں. جو آرگنائزرز ہیں, جو ٹی وی کے مینجمنٹ ہے, ان سے آپ رابطہ قائم کریں اور ان کو بتاتے رہیں. کوئی ایسی چیز آپ سننا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں فیوچر میں, انکلوڈنگ ڈومیسٹک وائلنس, چائلڈ ابیوز, ایلڈر ابیوز, یا کوئی اور چیز. کیونکہ بھائی میں پولیس آفیسر بھی تو رہ چکا ہوں نا, ابھی تک پڑھاتا ہوں میں یہ ٹاپکس. تو آپ یو فیل فری, یو نو میں آپ کا ہوں, اپنا ہوں. جو آپ بات کرنا چاہیں کریں. کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں تھرو دا ٹی وی چینل, ناٹ آن دی ایئر, مگر پرائیویٹلی ہم بات کر سکتے ہیں. آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ یو, دیٹس دا باٹم لائن. آئی ایم ہیئر ٹو شیئر انفارمیشن, encourage you, motivate you to come forward if you have a problem. If you have a problem with your personality, how to change it, maybe I can help you, inshallah. Okay جناب, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.